یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ دوسرے ملکوں کی کلاسیں بھی لیتے رہے ہیں، جیسے آپ سکولز میں دیکھیں یا آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جی اسی طرح آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ساتھ ساتھ مدرسے میں سکھایا گیا؟ جی بالکل اسی طرح ہے جی، جس طرح ہم نے جب ساتھ درس نظامی شروع کی تھی تو ساتھ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے سے ہم نے آگے الحمدللہ اب ایف اے بھی کر لیا ہے جی، جی اور اس کے علاوہ جس طرح ہم درس نظامی کلیئر کرتے رہے جی اور جی داتا حضور کی نگری پر ہم نے MA عربی اسلامیات جو ہے جی جی آخری عالمیہ دوم کا جو درجہ ہے جی جی تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، وہ ہم نے MA عربی اسلامیات کلیئر کیا ہے جی، مبارک ہو اور خیر مبارک، جی جی اور الحمدللہ وہ ہماری سند جو ہے سرکاری سطح پر HSC بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے والدین کی دعائیں بھی ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کی محبتیں بھی ہیں، اور ان کے پڑھانے کی کوششیں بھی ہیں کہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ جی بالکل، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں ساتھ ہو تو کوئی بھی سفر وہ مشکل نہیں لگتا، جی ہاں انسان آسانی سے اس منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ کو میں نے دیکھا ہے اکثر آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے نامور علماء اکرام، اس کے بعد پیروں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کو جو خطیب بنے ہیں، آپ کو خطاب کرنے کا جو جوش پیدا ہوا، جہاں وہ آپ کے اندر جذبہ ہے، یہ کس کو دیکھ کر آپ کے اندر آیا یہ جذبہ؟ جی یہ ہمارے جس طرح مسلک کے عظیم علماء کرام جس طرح اس خوبصورت انداز کے ساتھ بیان جی جی کرتے تھے، اور ہمارے استاد مولانا شمس الدین اٹلوی صاحب، جی جی آپ نے بھی ہمیں سبق دیا تھا کہ بیٹا آپ نے یعنی کہ حضور کے دین کی بات کرنی ہے، جی اور جی بغیر کسی جھجک کے آپ نے بات کرنی ہے، جی جی تاکہ اگلا سننے والا کہے یار یہ حضور کا سچا عاشق ہے اور حضور کا دین پھیلا رہا ہے۔ اور وہاں الحمدللہ ہر ہفتے کو بزم ہوا کرتی تھی ہماری جامعہ جی جی حجاریہ جامعہ شمس العلوم کے اندر، جی جی تو وہاں ہم جس طرح اور دوستوں کو سنتے تھے تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ تھا کہ ہم نے بھی اس طرح خطیب بننا ہے اور لوگوں تک حضور کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس طرح ایسا ہم دوست احباب کو جس طرح ان کے بیان سنتے تھے تو ہمارے دل کے اندر خواہش تھی کہ ہم بھی اس طرح خوبصورت انداز کے اندر لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی پہنچاتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہم جی ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہیں گے، جس طرح آپ اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر اسکول کی طرف رجحان ہوتا ہے ان کا، یا کالج یونیورسٹیز کی طرف، بالکل جانا چاہیے، ضرورت ہے اہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا حق بنتا ہے جس طرح ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کروائیں، یعنی کہ عالم دین بنائیں اپنے بچوں کو، جس سے یعنی کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے۔ جس طرح الحمدللہ اب میں نے 2010 سے لے کر 2013 تک یہ قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر 8ویں میں نے داخلہ لیا، وہ بھی میں نے کلیئر کر لی، پھر 2014 کے اندر میں نے درس نظامی کے لیے داخلہ لیا، تو اب 2022 کے اندر میرا یہ کورس بھی مکمل ہو گیا ہے، اور پھر MA عربی اسلامیات کے اسناد میں میرے پاس موجود ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ہم سکول بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اوپن کی طرف سے، ساتھ یہ بھی تعلیم ہماری کلیئر ہو گئی ہے، تو ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح دین سے بھی آراستہ کریں، دنیا بھی پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں، تاکہ اس بچے کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ آپ کوئی جامعہ مسجد میں یا کسی مسجد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں یا گھر ہی ہوتے ہیں؟ جی عدیل بھائی بالکل، ہم اسی طرح یہ ہمارے علاقے جو ہیں جی جی ضلع بکھر کے اندر ایک مسجد ہے جی، جامعہ انوار سواگیہ، جی جی تو وہاں نذیر ٹاؤن بکھر کے اندر ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سواگ شریف والے، ضلع لیا والے، انہوں نے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہم وہاں جامع مسجد انوار سواگیہ نذیر ٹاؤن بکھر کے اندر امامت و خطابت کے سرفرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی مشہور واقعہ جو دوران تعلیم آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا، یا آپ کے اساتذہ کرام کے لیے یا کوئی اچھا سا واقعہ جو آپ ہماری ناظرین کو بتا سکیں، اگر ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ جی اس طرح تو اتنے خاص واقعات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئے، بس جو ہمارے دوستوں کی محبتیں تھیں، جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے تھے، جو دین کے طالب علم تھے، ان سے جو وقت ہمارا گزرا ہے، ہم پڑھائی کے ٹائم پڑھتے ہی رہتے تھے، جب فری ہوتے تھے گپیں بھی لگاتے تھے، وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح تو ہم بس آخری جو میں اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ منقطع نہیں ہوتے، جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ان 3 اعمال کا بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ایک عمل تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں
کہ جو مرنے والا تھا اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، جی جی یعنی کہ اگر مسجد بنوا کے گیا ہے یا مدرسہ بنوا کے گیا ہے یا طلباء جو ہیں ان کو دینی کتابیں دے کر گیا ہے، جی جی وہ تو وہ قبر کے اندر چلا گیا ہے، جی جی پیچھے یہ مسجد والے نمازیں پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مدرسے والے دین کا علم سیکھتے رہیں گے، اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو مرنے والا ہے اگر خود حافظ تھا یا عالم دین تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتا تھا، دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا، خود تو وہ مر گیا، وہ قبر کے اندر چلا گیا، جو پیچھے وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا رہا، عالم دین بناتا رہا، وہ خود قبر کے اندر ہے، لیکن جو بچے پڑھتے رہے ان کے پڑھنے کا ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ پھر آخری بات حضور نے فرمائی جو مرنے والا ہے اگر اس کے بچے حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، وہ دنیا کے اندر دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، دین کی دعوت دیتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے، اصلاح ثواب کرتے رہیں گے، جو مرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہماری خواہش ہے کہ دوست احباب زیادہ رجحان کریں دین کی طرف تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے اور قبر کے اندر بھی ان کو اس چیز کا ثواب ملتا رہے جو وہ عمل کر کے جائیں اچھے۔ شکریہ ثاقب بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کی وجہ سے ہمارے ناظرین کو بہت سی دین کی معلومات بھی سیکھنے کو ملی، اور اس کے علاوہ آپ کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے تھے اتنی معلومات نہیں تھی وہ بھی آپ کو اس کے ذریعے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ جی ضرور، نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو تکلیف دیں گے، ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ خوش رکھے، اللہ السلام رکھے، آپ کی محبتیں اللہ خوش رکھے۔